پھر بھی اگر آپ چاہیں نا کہ یہ سب اکٹھا کر کے آپ ایک شبی بنائیں تو بالکل نہیں بنتی. بس ایک حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جیتے جی کر سکیں. اور جو اس حسرت میں رہتے ہیں ان پر کرم ہو ہی جاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. کہ جمال مصطفیٰ میں کھو گیا ہوں، تصور میں انہی کے سو گیا ہوں. میری ساری خدائی ہو گئی ہے، میں جب سے خود کسی کا ہو گیا ہوں. کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو بس جسے مصطفیٰ خرید لیتے ہیں نا پھر اس کا تول دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا. اب بلال حبشی کو دیکھیں نا، کیا تھے؟ حبشہ کے رہنے والے، پشتوں سے سب ہی کالے، جنت میں بٹ رہا ہے سیاہی کا یہ خزانہ. تو یہ کیا ہے کہ حضرت بلال کی جو وجود کی سیاہی ہے نا، یہ قیامت کے دن جنت کی حوروں کا تل بنائی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان کی نظر میں آنا. اس سے بھی اگلی منزل ان کی نظر میں آنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اللہ نصیب کرے. میری ساری خدائی ہو گئی ہے، میں جب سے خود کسی کا ہو گیا ہوں. بہت شفاف ہے اب سارے منظر، نبی کی یاد میں جو رو گیا ہوں. جو حضور کی یاد میں رو لیتا ہے اگلے پچھلے سب صاف کروا لیتا ہے. یہ بہت شفاف ہے اب سارے منظر، نبی کی یاد میں جو رو گیا ہوں. غلامی سید عالم کی کر کے پرانے داغ سارے دھو گیا ہوں. یاد رکھے گا، ایمان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایمان محمد رسول اللہ ہے. دنیا کے سب کافر لا الہ الا اللہ تک جاتے ہیں، لیکن کوئی نوح نجی اللہ کہتا ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ کہتا ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے، سب کافر ہیں. مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہتا ہے. تو ایمان لا الہ الا اللہ نہیں، ایمان محمد رسول اللہ ہے. جو حضور کے بغیر اللہ تک جائے گا مردود ہوگا، کوئی رستہ نہیں پائے گا. رستہ اسے ملے گا جو رسول اللہ کا دامن رحمت تھام کر اللہ کی راہ پر چلے گا. اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے 100 برس کے گناہ بھی ہوں تو اللہ معاف فرماتا ہے. حضرت دیا کلبی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ بے تحاشا روتے تھے. حضور نے ان سے فرمایا کیوں روتے؟ اور انہوں نے کہا مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 100 لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں، 100 لڑکیاں، میری اپنی بیٹی بھی اس میں شامل ہے، بس یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتا. حضور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. پھر آپ نے فرمایا ہے دیا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا جائے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. غلامی سید عالم کی کر کے پرانے داغ سارے دھو گیا ہوں. جمال مصطفیٰ میں کھو گیا ہوں، تصور میں انہی کے سو گیا ہوں. میری ساری خدائی ہو گئی ہے، میں جب سے خود کسی کا ہو گیا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. خدا کرمنا یا رسول اللہ، خدا کرمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پنکھا چلے گا ادھر والا؟ چلائے اس کو کیا. اتنی خاموشی تھی کہ مکھی کے بنبنانے کی آواز آ رہی. تو یہ جب وہ بن بن کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آس پاس ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد علی سے کہا کہ یہ کہتی ہے کہ ادھر پاس ہمارا چھتا ہے اور آپ نے شہد لگایا ہوا ہے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس سالن نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے، کسی کو بھیجیں کہ وہ شہد لے آئے، ہم لا نہیں سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی کا پیالہ حضرت علی کو دے کے بھیجا اور کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ لکڑی کا پیالہ لے کر اس مکھی کے پیچھے چلے اور تھوڑی دور چھتا انہوں نے لگایا ہوا تھا، اس میں بڑا شہد تھا.
حضرت علی پیالہ بھر کر شہد نکال کر واپس آئے تو وہ مکھی پھر واپس آئے. تو پھر وہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کے پاس اس نے بین بین کیا, پھر وہ چلی گئی. تو پھر حضرت علی نے پوچھا یا صحابہ میں سے کس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اب کیا کہتی تھی؟ پہلے تو یہ کہتی تھی کہ شہد لے آئے, اب کیا کہنے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ پھولوں کے رس تو رنگ برنگے ہوتے ہیں نا, کوئی پھول میٹھا ہوتا ہے, کوئی کڑوا ہوتا ہے, کوئی پھیکا ہوتا ہے, کوئی تیکھا ہوتا ہے, تو یہ شہد جو تم پھولوں کے رس چوس کے بناتی ہو یہ اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ پھولوں کے سارے رس تو اتنے میٹھے نہیں ہوتے. تو فرمایا اس نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے, یعنی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتی ہے کہ ہماری ملکہ جب ہم چھتے سے نکل کر باغ کی طرف جاتے ہیں تو ہماری ملکہ آگے ہوتی ہے اور ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ آپ پر درود پڑھتی ہے اور اس سے سن کر ہم بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں. جب ہم باغ میں پہنچتے ہیں تو ہم آپ پر درود پڑھ رہی ہوتی ہیں, اور جب ہم پھولوں کے رس چوس کر واپس پلٹتی ہیں تو ہم آپ پر درود پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہو کہ مکھی پھولوں کے رس کے ساتھ کوئی کیمیکل پروسیس نہیں کرتی, یعنی مکھی کے پیٹ میں نہیں جاتا پھولوں کا رس. مکھی کے منہ میں ایک باسکٹ ہوتی ہے, چھوٹی سی ٹوکری, یہ پھولوں کا رس اس میں ہوتا ہے اور وہ اپنے چھتے میں آ کر اس کو صرف کلی کرتی ہے. مطلب آپ سمجھو نا, جیسے آپ کوئی بات ایسے سمجھ آئے گی, ایک ہوتا ہے الٹی کرنا اور ایک ہوتا ہے کلی کرنا. کلی کی چیز کہاں سے باہر آتی ہے؟ منہ سے, اور الٹی کی چیز کہاں سے باہر آتی ہے؟ میدے سے. مکھی پھول کا رس میدے میں نہیں لے کے جاتی کہ اس کا میدا اس کو شہد بنائے, وہ صرف پھول کا رس چوستی ہے, منہ میں رکھتی ہے اور چھتے میں آ کے وہ الٹ دیتی ہے. یہی رسول اللہ نے پوچھا تھا. ابھی لوگ کہتے ہیں نا حضور کو کیا خبر, حضور کو کیا خبر. یہ تو تمہیں بھی خبر نہ ہوگی کہ شہد بنتا کیسے. شہد مکھی کے پیٹ میں جا کے نہیں بنتا. اب سائنسدانوں نے دوربینیں, خوردبینیں, مائکروسکوپ, الیکٹرانکسکوپ ایجاد کی, تو اب انہوں نے مکھی کو ڈال کے دیکھا بڑا کر کے, تو ان کو پتا چلا کہ اس کے منہ کے اندر ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کو 1500 سال پہلے پتا تھا کہ مکھی شہد کیسے بناتی ہے. نبی پاک نے, اس نے کہا اللہ کے رسول ہم جاتے ہوئے بھی درود پڑھتی ہیں, آتے ہوئے بھی درود پڑھتی ہیں, درود کی برکت سے پھولوں کے پھیکے تیکھے سیکھے میٹھے رس مل کر شہد بنا لیں. تب آپ کو سمجھ آئے تو مکھی کی ساری زندگی کیسے گزرتی ہے, درود پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ساری زندگی شہد ہی بناتی ہے. اللہ نے اسے اسی کام کے لیے, دیکھو کائنات میں ہر شے صرف کام کر رہی ہے, صرف ہم انسان ہیں جو آرام بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, درختوں کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو, ہوا کو دیکھو, بادلوں کو دیکھو, بارش کو دیکھو, ان میں سے کوئی سونے نہیں جاتا, کوئی کھانے کی چھٹی پہ نہیں جاتا, کسی کو گرمی نہیں لگتی, کسی کو سردی نہیں لگتی. یہ صرف حضرت انسان ہے زمین پر جس کے اتنے لاڈ ہیں. اس کو کھانے کا ٹائم بھی ہے, اس کو سونے کا ٹائم بھی ہے, باقی سب صرف کام کرتے ہیں. تو یہ شہد کی مکھی جب کام کرتی ہے نا ساری عمر, تو ساری عمر کیسے گزارتی ہے؟ رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ عام مکھی کو چھوڑو نہیں اور شہد کی مکھی کو چھیڑو نہیں. تو ہمیں اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا. ہم کہتے تھے شہد کی مکھی تو کاٹتی ہے, ڈنک مارتی ہے, تو وہ کہتے تھے بچ لیا کرو ورنہ ڈنک کھا لیا کرو, لیکن شہد کی مکھی کو چھیڑا نہ کرو. یہ تو ہم نے مولانا رومی کی مثنوی پڑھی تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ وہ کیوں منع کرتے تھے کہ شہد کی مکھی کو نہ مارو, بھلا کوئی کسی درود پڑھنے والے کو کیسے مار سکتا ہے. اور آپ اور ہم جو خود بھی درود پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہم کیسے شہد کی مکھی کو مار سکتے ہیں جو کہ درود پڑھتی زندہ رہتی ہے اور درود پڑھتی ہی مر جاتی ہے. تو اب ہم سے اور آپ سے اچھی تو پھر شہد کی مکھی ہوئی. اگر ہم درود نہیں پڑھتے تو ہم سے اچھی ہوئی کہ وہ صبح شام درود پاک پڑھتی, اور اگر ہم درود نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا اور اس کا تول اگر کیا جائے تو باری تو کوئی نکلے بھی نہ. پھر یہ درود پاک, اگر شہد کی مکھی کے درود پڑھنے سے شہد بنتا ہے, آپ سوچو, اور یہ شہد آپ کے گھر میں رکھی ہوئی واحد چیز ہے, اگر یہ سینکڑوں سال بھی پڑا رہے تو یہ کبھی خراب نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. آپ آزما لینا, اگر 20 سال پرانا بھی آپ کے گھر میں شہد پڑا ہے, ایک زمزم ہے اور ایک شہد ہے, اگر یہ 20 سال پرانے بھی ہوں یہ کبھی خراب نہیں ہوتے. تو زمزم تو اس لیے خراب نہیں ہوتا کہ وہ قم باذن اللہ ہے, اور شہد اس لیے خراب نہیں ہوتا کہ وہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اب یہ سوچو کہ اگر زمین کے اوپر درود کی برکت سے شہد خراب نہیں ہوتا تو زمین کے اندر درود کی برکت سے مردہ بھی خراب نہیں ہوتا.
جو درود کی کثرت کرتا ہے نا، قبر کے اندر اس کا میت خراب نہیں ہوتا. یہ آپ کو اللہ نے شہد سے دکھایا. شہد بھی اس لیے خراب نہیں ہوتا کہ وہ درود کی وجہ سے بنتا ہے. اگر درود کی وجہ سے بننے والا شہد بھی خراب ہوگا تو زندگی میں درود پڑھنے والا اپنی قبر میں کیسے خراب ہو سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری بھی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہی گزرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میری سانس دھاگا ذکر تیرا ہوتی ہمیشہ رہی، یہی تسبیح پہ روتی، ہوا اس دیوے کی حفاظت ہے کرتی، جلے جس میں تیری محبت کی جوتی. یا الہی یا الہی یا الہی یا کریم، یا الہی یا الہی یا الہی یا رحیم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم. میری سانس دھاگا ذکر تیرا موتی، میری سانس دھاگا ذکر تیرا موتی، ہمیشہ رہوں یہ ہی تسبیح پہ روتی، ہمیشہ رہوں یہ ہی تسبیح پہ روتی. یا الہی یا الہی یا الہی یا کریم، یا الہی یا الہی یا الہی یا رحیم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم. تو ہی وہ یقین ہے کہ جب یاد آئے، تو ہی وہ یقین ہے کہ جب یاد آئے، مصیبت میں بندے کو راحت ہے ہوتی، مصیبت میں بندے کو راحت ہے ہوتی. یا الہی یا الہی یا الہی یا کریم، یا الہی یا الہی یا الہی یا رحیم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم، الہی کرم الہی کرم. امید کرم سے تبسم ہے ہوتا، امید کرم سے تبسم ہے ہوتا، تو خوف غضب سے یہ آنکھیں ہیں روتی،
الہی کرم الہی کرم الہی کرم الہی کرم الہی کرم الہی کرم کبھی بے وضو نہ رہے تیرا عاشق کبھی بے وضو نہ رہے تیرا عاشق کہ دل جاگتا ہو جو آنکھیں ہوں سوتی کہ دل جاگتا ہو جو آنکھیں ہوں سوتی یا الہی یا الہی یا الہی یا کریم یا الہی یا الہی یا الہی یا رحیم الہی کرم 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 عرب و عجم دے والیا تیرے ہوندے کیوں رل جاواں عرب و عجم دے والیا تیرے ہوندے کیوں رل جاواں ناز کراں تیری سرداری تے جے میں تیرا غلام کہاواں جے میں تیرا غلام کہاواں ناز کراں تیری سرداری تے جے میں تیرا غلام کہاواں جے میں تیرا غلام کہاواں عرب و عجم دے والیا تیرے ہوندے کیوں رل جاواں عرب و عجم دے والیا تیرے ہوندے کیوں رل جاواں صلی علی نبینا پڑھو صلی علی شفیعنا پڑھو صلی علی کریمنا پڑھو صلی علی رحیمنا پڑھو صلی علی سخت گرمی کے دن تھے اور مکہ کی گرمی علامان والحفیظ صحرا کی گرمی اس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا ریت جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور جب گرم ہوتی ہے تو سخت گرم ہوتی ہے چاروں طرف چٹانیں گرم ریت کا صحرا اور اس میں گرمی کی دوپہر اور ایک اماں بوڑھی کافی عمر کی خاتون ایک بھاری کٹھر پاس لے کر کھڑی ہر آنے جانے والے کو روکتی ہے کہ یہ بوجھ اٹھا کے ذرا میرے سر پہ رکھ دو مجھے دور جانا ہے روکتا کون تھا نہ تو وہ زمانہ ایسا تھا نہ وقت نہ لوگ ایسے تھے جو رک کر کسی کی مدد ہی کرتے تھے کتنے ہی لوگوں کو اس نے رستے میں آتے جاتے آواز دی ہر عمر کا بندہ گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو کھڑا نہ ہوا دور سے آنے والے ایک متین ذہین اور خوبصورت چہرے والے نوجوان نے اس بوڑھی اماں کو دیکھا
آ کر ٹھہر گیا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا اتنی گرمی ہے، اتنی دوپہر میں اتنا بوجھ لے کر آپ کیوں آئے تھوڑی؟ وہ ان کے میٹھے لہجے پر ہی رو پڑی اور کہنے لگی اب مجھ سے خود اٹھایا نہیں جاتا، عمریں مشقتوں میں گزر گئی، اب زور ختم ہو گیا، اس بوجھ کو صرف اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو، مجھے ذرا دور جانا ہے، پاس والے گاؤں میں میرا میکہ ہے، ادھر جانا چاہتی ہوں۔ اماں کو بھی کسی نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے جو بڑی عمر کی خواتین یا مرد ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی ٹائم نہیں دیتا، ہر بندہ دوڑ رہا بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں 6 بیٹے بھی ہوں تو ساروں کو نوکریوں میں جانا ہے، اگر 6 بہویں بھی ہوں تو سب کو بچوں کے کام کرنے، گھر کے کام دیکھنے، ان کے پاس بیٹھتا کوئی نہیں ہے، اور ان کو مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں بندہ چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے۔ تو وہ پوچھا جو انہوں نے اتنی محبت سے تھا تو اس نے یہ یہاں تک بتا دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں میکہ ہے، اولاد کوئی تھی نہیں، بیٹا بھی نہیں ہوا، بیٹی بھی کوئی نہیں، بس شوہر تھا فوت ہو گیا، زندگی گزاری گئی، اب گاؤں یہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ میں کے جانا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے نہ کچھ پوچھا نہ گچھا، اس نے وہ گٹھر اٹھایا اور ان کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور کہنے لگے آئے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بوڑھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی، ساتھ چلنے لگی، وہ جتنی میٹھی بات وہ کرتی اس سے میٹھا جواب اس کو آگے سے ملتا۔ رستہ اتنی گرمی میں کیسے کٹ گیا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب سامنے آبادی کے آثار نظر آنے لگے تو گٹری اٹھانے والے صاحب نے اماں سے پوچھا کہ بھلا اس عمر میں آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنے میکے کیوں جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تیرے صدقے قربان جاؤں، میں نے سنا ہے ادھر کوئی جادوگر آیا ہے، اس کا جادو اتنا سخت ہے کہ جو کوئی اس کی بات سن لیتا ہے یا اس سے مل لیتا ہے وہ اپنے باپ دادوں کا دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں آخری عمر میں بے دین ہو کے مرنا نہیں چاہتی، اور تو میرے ہاتھ کچھ ہے نہیں، بس جو اپنے باپ دادوں کا دیا ہوا دین ہے وہی باقی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اب اس عمر میں آ کر اپنا دین چھوڑ کے مروں، تو میں اپنا دین بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ آئی ہوں۔ وہ جو کٹری اٹھائے ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ دھیما سا مسکرائے اور کہنے لگے بھلا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کے ڈر سے آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں؟ اس اماں نے کہا بس یہی تو میں نے اپنے ساتھ اچھا کیا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کا ہی کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ جب ان اماں کے بھائی کا گھر آیا اور ان صاحب نے اپنے کندھے سے ان کی گٹھری اتاری تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی ذرا سا نیچے ہو تیری پیشانی کو چوموں، تو کس پیاری ماں کا بیٹا ہے اور کس شاندار باپ کا ہوں، میرے پاس تو کوئی رکتا بھی نہ تھا کہ کوئی میری گٹھری اٹھا کے رکھتا، تو مجھے یہاں تک لے بھی آیا اور میرا بوجھ بھی خود اٹھا کے لایا، بھلا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، میں نے تو اس سے پہلے تجھے اپنے علاقے میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو نہ دیکھنے کی آپ نے قسم کھائی اور جس سے بات نہ کرنے کی خاطر آپ اپنا گاؤں چھوڑ کر آئے۔ اب کی بار اماں نے اپنی میچی ہوئی آنکھیں کھول کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ سورج سے زیادہ روشن تھا، سارے رستے جو میٹھی باتیں ان کے کانوں میں رس بولتی رہی، ان میٹھی باتوں نے ان کے دل سے کفر کی گندگی کو ختم کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا میرے بھاگ جا کے جو میں تیرے لڑ لگی، اب مجھے اپنا کلمہ پڑھا، ایک بار پھر تکلیف کر اس گٹری کو اٹھا لے، بے شک میں اپنے ہی سر پہ رکھ کے جاؤں لیکن اب تیرے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ اگر تیری زبان اتنی میٹھی ہے تو اس زبان سے جو کلام تو بتاتا ہوگا وہ کتنا میٹھا ہوگا۔ اور اس دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور بھائی کے گھر اندر جانے کے بجائے پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تند خو نہیں بنایا، اگر جو کہیں آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کو چھوڑ جاتے۔ یاد رکھیے گا دین کا کام اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کو میٹھا اور نرم ہونا پڑے گا۔ جب آپ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود سے ہٹا دیتے ہیں، جب آپ لوگوں سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی امیدیں توڑ دیتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ یا آپ کو غصہ دلائے یا آپ کے سننے والے کو غصہ دلائے۔ جب غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غصے میں ہم دلیلیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہماری دلیل نہ مانے تو ہم اس کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ تمہارے جیسے ہم نے بڑے دیکھے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے، آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو دین کا کام کرنے والے بندے کو میٹھا اور نرم ہونا چاہیے۔ اختلافات زندگی کا حصہ ہیں، یہ حسن ہے۔ ایک بندہ کچھ کہتا ہے، ایک بندہ کچھ کہتا ہے، لیکن انسانوں کو انسانوں کی جگہ پہ رکھیں
انہیں مشینیں نہ بنائیں کہ آپ جیسے ان کا پرزہ دبائیں وہ ویسے ہی چلنے لگے. ہر بندے کی سوچ ہے, ہر بندے کا دماغ ہے, ہر کسی کی عقل ہے, اور ہر کسی نے سیکھا ہوا ہے. جس نے جو سیکھا ہوا ہے, اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے, نرمی سے, محبت سے, آرام سے, پیار سے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 100 دفعہ سمجھائیں. سمجھانے سے منع نہیں کیا جاتا ہے, لیکن اگر ڈانٹ پیٹ کی جائے اور لوگوں کو حکم دیا جائے ایسے کرو اور ایسے نہ کرو اور یوں کرو, کوئی آپ کی بات نہیں سنتا, کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بوڑھی اماں کو جھڑک دیتے اور کہتے چل گھر کے اندر, اس بڑھاپے میں تیرا دماغ خراب ہوا ہے, اپنا گھر چھوڑ کے جاتی ہے, ادھر ہی رہے اپنے دین کی عبادت کر, تو وہ اماں کبھی کلمہ پڑھتی؟ کبھی بھی نہ پڑھی. حضور کی نرمی نے, حضور کی محبت نے, حضور میں اس کے ساتھ تھکنے نے اس کا دل موم کر دیا. تو جس کسی کو خیر کا کام کرنا ہے اس کو میٹھا ہونا پڑے گا. بے شک اس کو لوگ کڑوا کہیں, بے شک اس کے ساتھ برا کریں, اس نے لوگوں سے تو صلہ نہیں نہ لینا, اس نے تو صلہ اللہ سے, اس کا ذمہ تو اس کے رب پر ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی فرماتا ہے کہ آپ کو میں نے ان پر وکیل نہیں بنایا کہ میں آپ سے گواہیاں لوں گا کہ انہوں نے کام کیے کہ نہ کیے. آپ صرف ان کو نصیحت کرنے والے ہیں, نصیحت کرتے رہیں اور خیر خواہی کرتے رہیں. تو جو خیر خواہی کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں, اسے لوگوں کو آرام سے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی لوگ بات سن کے مانتے ہیں, کبھی کبھی لوگ کام دیکھ کے مانتے ہیں, کبھی کبھی لوگ رویوں سے سیکھ لیتے ہیں, کبھی کبھی لوگ لہجوں سے سیکھتے ہیں, اور کبھی کبھی اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو خود کھول دیتا ہے تو محنت نہیں کرنی پڑتی, لوگوں کو بات کی سمجھ آ جاتی. لیکن تعلق رکھنے سے تعلق بنتا ہے نا, تعلق توڑنے سے کوئی تعلق بھی آگے نہیں بڑھتا. اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ دین کا کام کریں اور لوگوں کو کوئی خیر کی بات بتائیں, بھلے ایک ہی بات ہو, نرمی سے, محبت سے, میٹھا ہو کر, آرام سے. جب ہونٹ میٹھے ہوتے ہیں تو بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے, اور انسان کی فطرت کو میٹھا پسند ہے, کڑوا نہ پسند ہے. وہ سب لوگ جنہوں نے دین کا کام کیا وہ کبھی کڑوے نہیں ہوئے, ہمیشہ میٹھے رہے. تو پھر ان کے گرد اللہ نے ہجوم پیدا کر دیا. اللہ کریم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میٹھی سنت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ صرف میٹھا کھانا سنت نہیں ہے, میٹھا بولنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میٹھیاں گلاں ہونٹ میٹھے نالے, میٹھا لہجہ آقا دا نالے, میٹھا لہجہ آقا دا, جنہ سونیا اوہی جان دینے, جنہ سونیا اوہی جان دینے, کی شے اصل جے کھنڈ ہوندی, کی شے اصل جے کھنڈ ہوندی, جنہ سونیا
टेक ओना दी ना मिलदी तैनू लगदा पता की पंड होंदी तैनू लगदा पता की पंड होंदी मरा आशिक वेख किसे पुछया मरा
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، اور اس درود پاک کی خیر کے مظہر، یعنی اس درود پاک پڑھنے سے کتنی زیادہ خیر اور کس قدر زیادہ آسانیاں بندے کو نصیب ہوتی ہیں، یہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک جو بھی درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ اب میں چونکہ خود میری ٹریولنگ ایجنسی ہے، یعنی میں لوگوں کو عمرے پر بھیجتی بھی ہوں اور خود عورتوں کے گروپ لے کے جاتی ہوں، گروپ بناتی ہوں عورتوں کا، پھر ساتھ لے کے جاتی ہوں، تو جو بندہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے ظاہر اس کے وہاں لنک ہوتے ہیں۔ پنڈی میں ایک ٹریول ایجنٹ ہے ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا میرا تو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، وہ مہینے میں 2 دفعہ بھی جاتے ہیں، تو اکثر مدینہ پاک میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک دن میں مدینہ پاک میں تھا اور میں صحن میں بیٹھا ہوا رسول اللہ پہ درود پڑھ رہا تھا، تو میرے سیدھے ہاتھ پہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے، کہتے ہیں کوئی 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا اور ان کی ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھیں۔ تو مجھے جو بار بار مدینے جاتے رہتے ہیں نا، تو بہت ساری باتیں انہیں ایسی سمجھ آتی ہیں جو ایک دفعہ جانے والے کو نہیں آتی۔ پہلی دفعہ تو لوگ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بس گئے تو وہاں مدینہ پاک میں 40 نمازیں پوری کی، وہ بھی کوئی کرتا ہے، کسی کو شوق ہوتا ہے، ورنہ لوگ تو اب آج کل گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو گئے، کسی نے 40 نمازیں پوری کی، کسی نے کھانا کھایا، کسی نے کھجوریں خریدی، زیادہ تر لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدینہ سستا ہے تو مکے میں مہنگائی ہے تو سب یہیں سے لینا ہے۔ تو وہ جو 8 یا 10 دن ہوتے ہیں وہ ان میں سے 6 دن تو بازار میں ہی گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان سے نہ ملتی ہے، اور آپ کو مکہ اور مدینہ سے مہنگی ملتی ہے کیونکہ وہ ریالوں میں دیتے ہیں، پاکستان میں روپے میں ملتی ہے اور سستی ہوتی ہے۔ تو میں تو جب بھی گروپ لے کے جاتی ہوں میں عورتوں کو 100 بار کہتی ہوں کہ پنڈی راجہ بازار جاؤ اور جو تسبیحاں ٹوپیاں آپ نے دینی ہے خرید کے لے آؤ۔ سعودیہ میں بھی کوئی مکہ مدینہ والے خود نہیں بناتے، وہ بھی چائنا سے منگواتے ہیں، تو پاکستان میں بھی چائنا سے آتی ہے۔ تو جو مدینے سے ڈھو کے لاؤ گے، اٹھا کے لاؤ گے، وہ مدینے کی تو نہیں ہے۔ مدینے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ صرف کھجور ہے۔ اگر آپ چاہو نا کسی کو مدینے کی کوئی چیز گفٹ کرو تو وہاں کی کھجور ہے۔ ٹوپیاں، تسبیحاں، جائے نمازیں، کاؤنٹر، جیولری، موبائل، الیکٹرانکس کے کھلونے، ہر چیز چائنا کی ہے، کوئی چیز وہ خود نہیں بناتے، ان کے پاس کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ تو یہ بات عورتوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ جب مدینے جاتی ہیں تو 2 دن تو بڑا روتی دھوتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، پھر جو بازاروں کو نکلتی ہیں تو پھر بازاروں ہی کی ہو جاتی ہیں۔ پھر بازار جانے سے کیا ہوتا ہے، اب آپ گئی نا، ابھی کوئی چیز خرید کے لائی، اب کمرے میں 6 عورتیں ہوتی ہیں، کسی کو دکھائیں گے، کہے گی آئے مجھے بھی لے چلو نا، میں بھی جاؤں گی، کہتی ہے اچھا عشاء کے بعد جائیں گے۔ اب زہر سے عشاء تک دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے، نماز پڑھ کے بازار جانا ہے، نماز پڑھ کے بازار جانا ہے، تو پھر مدینہ آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں تو بہت سختی سے منع کرتی ہوں عورتوں کو، بالکل آخر کے 2 دن آپ کو شاپنگ کے لیے ملیں گے، اور وہ بھی اس لیے کہ گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے جانا سنت رسول ہے، ورنہ میں تو سختی سے منع کرتی ہوں کہ اگر آپ 2.5 لاکھ 3 لاکھ لگا کے آئے ہو تو جس کام کے لیے آئے ہو اس کو ایسا کر کے جاؤ کہ واپس جا کے آپ کو کوئی پیاس نہ رہے، نہ کہ یہ کہ آپ ادھر بازاروں میں ٹکرے کھاتے رہو، ریٹ بناتے رہو، بھاؤ تاؤ کرتے رہو، پھر چیزیں لے کے آتی ہیں، پھر ہوٹلوں میں ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر کسی نے بدلنی ہوتی ہے، کسی نے لانی ہوتی ہے، سارا مدینہ لوگوں کا ایسے ہی گزرتا ہے۔ ہم بھی خون کے آنسو روتے ہیں، کیا کریں، سمجھا سکتے ہیں نا، کسی کو روک تو نہیں سکتے، تو بس بتا ہی سکتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، لیکن سمجھتے تھوڑے ہی لوگ ہیں، کم ہی لوگوں کو بات کی سمجھ آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ آتے جاتے رہتے تھے، انہیں مدینے کی سمجھ آتی تھی، تو وہ کہنے لگے میں نے دیکھا 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ رو نہیں رہا، اس پہ حضور کی نظر ہے، کیونکہ اتنا وہی روتا ہے جس کو رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ کو اللہ نصیب کرے نا، آپ مدینے میں ایسے بیٹھے اور آپ کا تصور بن جائے اور رسول اللہ کی نگاہ آپ پہ پڑ جائے گا، تو آپ کو دنیا کے لوگ آپ کو چپ کرا لیں، آپ کی ہچکی نہیں بند ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تو دل آنکھوں سے نکلتا ہے باہر، پانی ہو کے باہر بہتا ہے، دل کی یہ حالت ہوتی ہے اگر رسول اللہ دیکھ لیں تو کہتے ہیں میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا، مجھے پتہ چل گیا بندہ خاص ہے نا، عام بندہ نہیں ہے، اگر اس پہ نظر ہے تو یہ عام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں آگے گیا، میں نے جا کے ایسے ان کو بازو سے کلاوا ڈالا، میں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا، اور جب میں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تو وہ اور رونے لگے،
میں نے ان کو پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ وہ پھر بولے کچھ نہیں، روتے رہ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی خاص ہستی ہیں، آپ پر رسول اللہ کی نگاہ ہے، تو آپ پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ پاکستان کے حالات بہتر کریں۔ کہتے وہ روتے روتے چپ ہو گئے اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک رسول اللہ کے پاس پاکستان سے ہی آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارا درود پاک۔ اچھا اب اس میں ایک اس سوال کا جواب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیا پتا، اللہ کے رسول کی تو شانیں اور ہیں، اللہ کے رسول کے غلاموں کا حال دیکھو۔ ساری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 300 سے زیادہ ملک ہیں، جس میں 53 اسلامی ممالک ہیں۔ یہ رسول اللہ کے غلام کو بھی پتا ہے کہ 300 ممالک میں سے 53 اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ درود پاکستان سے آتا ہے۔ اگر حضور کے غلام کو پتا ہے تو حضور کو نہیں پتا ہوگا۔ تو رسول اللہ کے پاس یہ جو پاکستان سے درود جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قادری صاحب کو زندگی سے دے، لوگوں کے ان سے اختلافات ہیں، ہوں گے، ہوا کریں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اچھائی اور برائی ہر کسی میں ہوتی ہے۔ ہم بھی جتنے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ظاہر ہے اپنے ہمسائے کے بچے سے نہیں کرتے، ہم کر سکتے ہی نہیں۔ ہر انسان ایک الماری ہوتی ہے جس کے اندر ایک خانے میں اچھائی ہوتی ہے، ایک خانے میں برائی ہوتی ہے، ایک میں نیکی ہوتی ہے، ایک میں بدی ہوتی ہے۔ انسان کو انسان کی جگہ لینا چاہیے، فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر بندے میں خامی اور کمی ہوتی ہے۔ انسان ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی خوبی سے محبت کریں اور اس کی خامی پہ پردہ رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو خامی لگتی ہو وہ اللہ کے نزدیک ان کی خوبی ہو۔ لوگ ان کو کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں رسول اللہ کی اس وقت تعریف کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جس دن قاری صاحب نے پردہ فرمایا نا، اس دن عالم اسلام ایک ایسے سمندر سے محروم ہوگا کہ اس کی مثال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ جس قدر کتابیں قاری صاحب لکھ چکے ہیں، اور جس قدر انہوں نے کافروں کا، مرتدوں کا رد کیا ہے، اور جس قدر انہوں نے رسول اللہ کی سیرت پہ کام کیا ہے، قرآن کریم کے ترجمے لکھے ہیں۔ میں قاری صاحب کی بیعت نہیں ہوں، نہ ہی میرا مناج القرآن والوں سے کوئی تعلق ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس لیے بھلے وہ ہمیں کہیں سے اچھے لگتے ہوں، کہیں سے برے لگتے ہوں، لیکن جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا انکار نہیں ہے۔ تو اس پاکستان میں ہمارے گوشے درود بنانے والے قادری صاحب ہیں، اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں ایسے مراکز ہیں جہاں 24 گھنٹے درود پڑھا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے لوگ، وہاں رہنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، کوئی 2 دن کے لیے آتا ہے، کوئی 1 دن کے لیے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، 4 چلے جاتے ہیں، 8 آ جاتے ہیں، 6 بیٹھے ہوتے ہیں، 3 آ جاتے ہیں، 2 چلے جاتے ہیں، 1 آ جاتا ہے، مطلب ہر وقت درود چل رہا ہے وہاں، الحمدللہ۔ پھر اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ صبح و شام درود پاک پڑھتے ہی رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کریم اس میں زیادتی فرمائے اور ہمیں زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ جو بھی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، درود پاک ضائع نہیں ہوتا، ہر کسی کا پہنچتا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جب آپ پردہ فرما جائیں پھر جو لوگ آپ پر درود پڑھیں گے وہ آپ تک کیسے پہنچے گا؟ اب سنو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ کتنا شاندار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا اس کا درود فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے، اور جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کا میں خود سنوں گا۔ سمجھ آتی ہے آپ کو بھیجنے اور پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھیجنا ایسے ہے کہ آپ کام کاج کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اس کو آپ گن نہیں رہے، یہ نان انٹینشنلی یعنی آپ کے اندر چل رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام، اور جو بھی آپ کو آتا ہے درود پاک، جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، اندر چل رہا ہے آپ کے۔ اب آپ کپڑے دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، مہمان آیا ہوا ہے، چائے بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، یہ درود بھیجنا ہے، بس پہنچ رہا ہے، فرشتہ آپ سے لیتا ہے، حضور کو پہنچاتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ جب آپ تھک ہار کے رات کو آپ نے اپنا درود جتنا پڑھنا تھا اتنا پڑھ لیا، 1 تسبیح رہ گئی، 1 رہ گیا، 2 رہ گئے، آپ نے بیٹھ کے تسلی سے اس کو مدینے کا تصور بنا کے پڑھا، یہ پڑھنا ہے۔ اس کا تعلق رسول اللہ کی سننے سے ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو یہ تو عام بندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوگی۔ دیکھو ماں بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اگر بچوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ماں کو بغیر ٹیلی فون کے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟
چل جاتا ہے نا. 2 دن پہلے خواب میں کوئی چیز دیکھ لیتی ہے, دل گھبرا رہا ہوتا ہے, پریشان ہو جاتی ہے, بار بار بچے کا خیال آ رہا ہوتا ہے, ادھر بچہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے. اگر اتنا تعلق ماں اور بچے کا ہے تو اتنا تعلق امتی اور رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا, اس سے بہت زیادہ. جب آپ درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ کے رسول نے, حدیث ہے یہ میرے آقا کی, آپ نے فرمایا جو بھیجے گا وہ فرشتہ لائے گا, جو پڑھے گا وہ میں خود سنوں گا. تو اللہ کریم بھیجنے کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھو ہمارے آقا اتنے کریم ہیں, آپ نے دونوں رستے کھلے رکھے. اب آپ کو شاید مردوں کا تو شاید یہ حال ہو کہ وہ ہر وقت ہی پڑھ سکتے ہو, کیونکہ ان کو آٹا نہیں گوندنا ہوتا, برتن نہیں دھونے ہوتے, بچوں کے کپڑے نہیں دھونے ہوتے, جھاڑو نہیں لگانی ہوتی, کھانا نہیں بنانا ہوتا, مہمانوں کو نہیں دیکھنا ہوتا, بازار نہیں جانا ہوتا. عورتیں تو ایسا نہیں کر سکتی نا, عورتوں کو تو یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں پڑھتی رہیں, یعنی دل دل میں درود بھیجتی رہیں, اور جب رات میں کبھی کسی وقت میں فارغ ہوں تو توجہ سے بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ لیں. دونوں کام, دونوں طرح کی حاضریاں لگ جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے, سعادت نصیب فرمائے. میں آپ کو ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس آپ کے لیے رنگ کاؤنٹرز موجود ہوتے ہیں نا, ہم درود پاک یعنی آپ کو دے کے بھی جاتے ہیں, کاؤنٹر دے کے جاتے ہیں. اور ہماری مقصد ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر محفل میں 2 4 8 10 لوگ ایسے لازمن ہو جو رسول اللہ پر درود پاک پڑھنا آج سے شروع کریں. اگر ابھی نہیں شروع کیا تو اب آج سے شروع کر دیں, اور درود پاک پڑھنے اور بھیجنے والوں میں داخل ہو جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ گن کے درود پاک پڑھنا ہے, جس کا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ گن کے کیوں پڑھتی ہیں. اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کبھی اللہ نے آپ کو نعمتیں گن کے دی ہیں جو آپ درود شریف گن کے پڑھتی ہیں یا آپ ذکر گن کے پڑھتی ہیں؟ تو بھئی ہم اللہ ہے کیا؟ اللہ کے کام اللہ کے لیے چھوڑو نا. اس کی اتنی شان ہے کہ وہ بغیر گنے دے سکتا ہے, ہماری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ ہم بغیر گنے کام کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے, ہر بارش کا قطرہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے. اتنے فرشتے اللہ کے پاس ہے اور اتنی بارش اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ گندم اگاتا ہے, آپ ایک دانہ ڈالتے ہو, وہ ایک بادی میں 70 پیدا کرتا ہے. اتنا خزانہ اسی کا ہے, وہی دے سکتا ہے. بغیر گنے کرنے کی شان ہے اللہ کی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ بغیر گنے کرتا ہے, آپ ہی کرو, تو وہ کفر بکتا ہے. بندہ کیسے بغیر گنے کوئی کام کر سکتا ہے؟ پھر آپ نمازیں بغیر گنے پڑھو 5 کیوں پڑھتے ہو؟ پھر روزے بغیر گنے رکھو 30 کیوں رکھتے ہو؟ پھر ساری زندگی حج کرتے رہو 1 دفعہ کیوں کرتے ہو؟ کرنے, اگر یہ برابری کرنی ہے تو پھر ہر چیز میں کرو نا. یاد رکھو اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ جس چیز کا اس کو بوجھ ہوتا ہے وہ کام یہ کرتا ہے, اور جہاں اسے بوجھ نہیں ہوتا ادھر یہ لاپرواہ ہوتا ہے. یہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ٹیچرز پڑھا سارا اسکول میں ہی دیتی ہیں, پھر بھی ہوم ورک دیتی ہیں. کیوں دیتی ہیں؟ تاکہ بچے کو بوجھ ہو اور وہ گھر جا کے بھی سیکھنا نہ چھوڑنا. یہ طریقہ ہوتا ہے یاد رکھنے کا. تسبیح کوئی آلہ نہیں ہے, تسبیح ایک یادداشت ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ میں نے بیکار بات نہیں کرنی, درود پاک پڑھنا ہے. ٹائم ضائع نہیں کرنا, درود پاک پڑھنا ہے. تسبیح کوئی مشینری نہیں ہے, تسبیح اظہار محبت ہے رسول اللہ سے. جس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. ہماری ایک بچی 5ویں کلاس کی بورڈ کا پیپر دینے کے لیے گئی تو ایگزامنر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. اس نے کہا آپ میڈم خالدہ کے اسکول سے آئی ہو؟ میڈم خالدہ آپ انگوٹھیاں بانٹ کے الحمدللہ اتنی مشہور ہوگی. اس نے کاؤنٹر دیکھا تو اس نے کہا میڈم خالدہ کے اسکول سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ کہتا تمہارے ہاتھ میں یہ تسبیح تھی, مجھے اس سے پتہ چلا. سما الحمدللہ چیزیں آپ کی شناخت بن جاتی ہیں. تسبیح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ ذکر کرنے والا ہے, یہ بندہ درود پڑھنے والا ہے. اب رہی گننے کی بات, تو گننا یہ ہے کہ گننا, جیسے اب میں آپ کو کہتی ہوں 1000 دفعہ درود پاک پڑھا کریں, تو میں خود تھوڑی کہتی ہوں. یہ حدیث ہے اور اس کو امام دہلوی نے مسند الفردوس ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مرد یا عورت مجھ پر 1000 مرتبہ روز درود پاک پڑھیں گے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت والا گھر نہیں دکھا دیا جائے گا. آپ جس کو 1000 مرتبہ روز درود پاک پڑھنا ہے, اگر اس نے 600 دفعہ پڑھا ہے, 800 دفعہ پڑھا ہے, اس کو پتہ ہے نا 1000 پورا کرنا ہے, گنتی پوری کرنی ہے اس نے, وہ ہر صورت میں کرے گا. جو کھلا پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے, چلو آج 2 دفعہ 2 تسبیحیں پڑھ لی نا, خیر ہے, کل پڑھ لوں گا.
کل پھر 3 پڑھ لی، خیر ہے کل پڑھ لوں گی، تو ان خیر ہے والوں کو پھر شیطان اچک لیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ خیر ہے ابھی آج نہیں پڑھی کل پڑھ لیں گے، وہ کل سے پھر اس جمعے نہیں پڑھی اگلے جمعے پڑھ لیں گے۔ جب پابندی ہوتی ہے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے اتنا کام کرنا ہے، یہ گن کے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے ریگولر ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے اتنے سالوں سے روز پڑھ رہا ہوں، تو آج حضرت رابعہ بصریہ جس رات پیدا ہوئی نا تو ان کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا، اور ناف کاٹ کے ناف پہ جو چکنائی لگاتے ہیں نا وہ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا، اسماعیل نام تھا ان کا، ان کو کہا کہ پڑوسی کے گھر سے بھی کم اتنا تو تیل لے آئیں کہ چراغ جلے، بچے کی ولادت ہے اور خوب اندھیرا ہے۔ وہ گئے لیکن پڑوسی اٹھا نہیں ان کا، انہوں نے 2 دفعہ شاید دروازہ بجایا، وہ جاگا نہیں، وہ واپس آ گئے، سخت پریشان تھے، اتنا بھی گھر میں کپڑا نہیں تھا جس میں بچے کو لپیٹا جاتا، سخت پریشانی کے عالم میں جب ان کی آنکھ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ جو تمہاری بیٹی پیدا ہوگی، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے باپ سے کہ تمہارے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی یہ اللہ کے پاس اس کی اتنی شان ہوگی کہ یہ میری امت کے ہزاروں لوگوں کی شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹی جو پیدا ہونے والی ہے یہ رابعہ بصریہ ہیں، ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئی اور رسول اللہ ان کے مرنے کے بعد کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ شفاعت کریں گی میری امت کے لوگوں کی۔ اچھا پھر کہنے لگے کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ ان کے اس علاقے کا گورنر تھا، کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ ہر روز ہم پر رات کو 400 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل اس کو بھول لگ گئی کہ اس نے 400 پڑھا یا نہیں پڑھا، تم اسے جا کر کہو کہ اس نے 400 ہی پڑھا تھا، کمی نہیں ہوئی ہے، اور اسے جا کر کے بتاؤ۔ یہ رسول اللہ نے نشانی بتائی، یعنی انہوں نے کہا نا، کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کرے، تو حضرت رابعہ بصریہ کے والد نے کہا مجھے کون غسل دے گا، میں غریب مسکین، مجھے کون ان کے پاس جا کے دے گا۔ رسول اللہ نے کہا تم یوں کہنا کہ رسول اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم روز 400 بار درود شریف پڑھتے ہو، کل تمہیں بھول لگ گئی تھی کہ 400 ہوا کہ نہیں ہوا، پورا ہو گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں گنتے وہ بھی گنتے ہیں، صرف تمہاری گنتی نہیں ہوتی کہ تم نے 1000 پڑھا کہ 500 پڑھا کہ 300 پڑھا، ادھر بھی گنتی چل رہی ہوتی ہے، اور انہیں یہ بھی ہمیں بھول لگ سکتی ہے کہ 900 ہوا کہ 1000 ہوا، انہیں نہیں لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو جا کے بولنا تمہیں بھول لگ گئی تھی، کم زیادہ کم نہیں ہوا، پورا ہی پڑھا تھا۔ میرے علی بن عیسیٰ وزیر جب دربار گئے تو اندر کون جانے دیتا ہے فقیر کو، ان کا لباس ہی ایسا تھا، جب دربار نے ہٹایا تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے گورنر کو بتاؤ میں رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ رسول اللہ کا نام سنا تو گورنر ننگے پاؤں خود بھاگا آیا دروازے پہ، ان کو اندر لے کے گیا، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا مجھے رات کو اس طرح خواب میں حضور نے فرمایا کہ تم 400 دفعہ درود پاک پڑھتے ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے، آج تک میری بیوی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں کتنا درود پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگلی بات بھی سنو، حضور نے کہا ہے کل تمہیں بھول لگ گئی تھی، بھول نہیں ہوئی، پورا ہوا درود۔ اس نے ان کے ہاتھ چوم لیا، کہنے لگا یہ بھی رسول اللہ کو میرے بیچ کی بات تھی، مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ شاید مجھ سے گنتی میں غلطی ہوگی۔ تو اس نے صدقے کے طور پر 4000 دینار تو خیرات کیے، اور 4000 دینار رابعہ بصریہ کے والد کو دے کے بھیجے کہ آپ میرے پاس رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ یہ کہنا کہ گن کے کیوں پڑھتے ہیں، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو کیا پتا، یہ سب باتیں کم علمی اور نادانی کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ان پر گواہ بنا کر، ڈر سنانے والا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ گواہی کون دیتا ہے؟ ہماری گواہی روز محشر، اس بات کی گواہی کہ ہم مسلمان مرے ہیں، کون دے گا؟ اللہ کے رسول ہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ اس کو خبر نہیں، موت تو اسی کے حکم سے آئے گی نا، خبر اس کو ہوگی، پھر بھی گواہی رسول اللہ کیوں دیں گے؟ کیونکہ سارے جہان کو، پورے میدان محشر کو پتہ چلے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گواہ بنیں گے میدان محشر میں۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کے لفظ ہے نا، شاہدم، گواہی دینے والا۔ شاہد وہ ہوتا ہے جس نے آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے، تو ہمارے ایمان کی گواہی رسول اللہ دیں گے۔ وہ کیسے گواہی دیں گے اگر وہ ہمارے ایک پل سے بھی بے خبر ہوئے؟
گواہی کیسے دیں گے؟ ایک پل بھی اگر ان کی نظر میں نہ ہوا تو گواہی تو ناقص ہوگی. ہر سانس کی ان کو خبر ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد نہیں فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا ہے تمہارے پاس وہ رسول جو تم سے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اتنا تو آپ بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی جتنا اللہ کے رسول آپ کو جانتے. کیوں وہ راتوں کو بلبلاتے رہے؟ کیوں ساری رات سجدے میں پڑے رہے؟ کیوں ان کے پیروں کو برف آ جاتا تھا کھڑے ہو کر؟ کیوں پیدا ہونے کے فوراً بعد انہوں نے کہا یا رب حملی امتی؟ اور کیوں قبر میں حضرت علی اترے تو فرماتے چہرہ پاک پر پانی کے قطرے تھے، میں نے سوچا ابھی قبر بند ہو جائے گی، یہ چہرہ آنکھوں سے اجل ہوئے گا، یہ قطرے تو میں اٹھا لوں. کہتے نیچے اترا، ہونٹوں سے وہ قطرے چنوں تو دیکھا آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے. قریب ہوا تو فرما رہے تھے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. تو آپ جیسوں گندوں مندوں کی اوقات دیکھتے تھے نا، ان کو پتا تھا ہم کیا کریں گے اپنے ساتھ، کیا ہمارے منہوں سے نکلے گا اور کیا غلاستیں ہمارے دلوں میں بری ہوں گی. اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. شب معراج جب گئے تھے نا، خالی جنتیں نہیں دیکھ کے آئے تھے، جہنم بھی دیکھ کے آئے تھے. تو جو وہ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، اگر کہتے ہیں اگر خدا کی قسم جو تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی جانور کو پتا چل جائے تو تمہیں ایک جانور گوشت والا کھانے کو نہ ملے. تو وہ تو دیکھ کر آئے ہوئے ہیں نا سب کچھ، انہیں پتا ہے آگے کیا خوفناک منزلیں موجود ہیں. تبھی تو ساری رات روتے تھے کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. تو ان کی محبتوں کا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ ہم ان کو درود پاک مستقل پڑھیں. یہ نہیں کہ ایک دن 1000 پڑھ لیا، اگلے دن 200 پڑھا، اگلے دن بھول گئے. اگر کوئی تعداد رکھو گے 200 کی، 500 کی، 1000 کی، تو یہ تعداد آپ کو مستقل کھڑا رکھے گی. اور اگر بغیر گنے پڑھو گے تو 4 دن ہی پڑھو گے. اس کے بعد شیطان نے ادھر ٹھڈا مارا، ادھر ٹھڈا مارا، ادھر گئے اور ادھر گئے. تو ہر کسی کی بات کو کان نہ دھرا کرو، نہ ہی ہر بات دلیل ہوتی ہے کہ بندہ اس کو پکڑ کے عمل کرے. جو بات دل کو لگتی ہے اس بات کو پکڑنا چاہیے. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر آپ گن کے کوئی ذمہ داری اٹھاؤ تو آپ اس کو بستر پہ جا کے بھی پورا کرتے ہو. اور اگر آپ اہمی تہمی کر لو بس ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں گے تو وہ تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، پھر آپ بھول جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب، اور میں باتیں بہت ہے بتانے کے لیے کرنے کے لیے، لیکن صرف آپ سے اتنی عرضی ہے کہ آپ اس محفل سے اٹھ کے جاؤ گے. مجھے پہلے بھی میرا ایمان ہے کہ آپ کثرت سے درود پڑھتے ہی ہوں، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدینے کا راستہ ہی درود پاک، جس نے درود پکڑ لیا اس کو مدینہ مل گیا. پڑھ صلی علی نبینا، پڑھ صلی علی محمد، پڑھ صلی علی محمد، پڑھ صلی علی نبینا، پڑھ صلی علی محمد، پڑھ صلی
सल्ले अला मुहम्मदिन ओथे नूर दिया बरसातां ने वध दुध थी चिटिया रातां ने ओथे नूर दिया बरसातां ने वध दुध थी चिटिया रातां ने आका सुन दे सब दिया बातां ने आका सुन दे सब दिया बातां ने पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन जदों रोज़े पाक ते जावांगे जाली चुम चुम सीने लावांगे जदों रोज़े पाक ते जावांगे जाली चुम चुम सीने लावांगे सब दिल दे दाग दिखावांगे सब दिल दे दाग दिखावांगे पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन एथों खाली हथ जाना है एको कम अमल ने आना है एथों खाली हथ जाना है एको कम अमल ने आना है फिर देर क्यों बंदे लाना है फिर देर क्यों बंदे लाना है पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन मैनू कब्र दा खौफ की करना है मैनू कब्र दा खौफ की करना है ओथे सोहणे मेरे ने लंघना है ओथे सोहणे मेरे ने लंघना है तू भी रंग जे नबी दे रंग लाए तू भी रंग जे नबी दे रंग लाए पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला नबीना पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना
ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ولیوں کے ذکر کے بغیر محفل مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے اللہ کی شانوں اس کی قدرتوں کا اظہار نبی کے معجزے سے ہوتا ہے۔ معجزہ وہ کام ہوتا ہے جس کو انسان کی عقل جہاں تک نہیں پہنچتی، جیسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو توڑ بھی سکتا ہے، جوڑ نہیں سکتا۔ جب نبی نے توڑا اور جوڑا تو پھر سمجھ آئی کہ جس نبی کا، جس رب کا بندہ ایسی شان رکھتا ہے، اس بندے کے رب کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ولی کی کرامت یہ بتاتی ہے کہ اگر غلام کی شان یہ ہے تو پھر آقا کی کیا ہوگا۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان دکھاتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کی شان دکھاتا ہے، اور یہ شان امت محمدیہ کو ہی نصیب ہے کہ ولی جو ہیں وہ اس امت میں ہیں۔ اس سے پہلی امت کے ولی نبیوں کی زندگی میں تھے، بعد کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ سلمان کی زندگی میں آصف بن برخیہ ان کے وزیر بھی تھے، کچھ کتابوں کے مطابق ان کے ماموزاد بھائی بھی تھے، اور کچھ کے مطابق وہ بے شک وہ اللہ کے ولی تھے کہ وہ تخت جو تھے وہ ملکہ بلقیس کا تخت، جب سلمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس کا تخت چاہیے تو ایک جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کے دربار کے برخاست ہونے کے وقت تک لے آؤں گا۔ تو سلمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر وہ جو آپ کے دربار میں ایک صاحب علم شخص تھا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس، طرف کا الیک، جب تک پلٹے گی آپ کی نظر آپ تک، یعنی پلک جھپکنے میں میں اس کو یہاں حاضر کروں گا۔ تو پھر پلک جھپکنے میں وہ جو بلقیس کا تخت تھا وہ کتنا بڑا تھا، 40 ہاتھ وہ لمبا تھا اور 40 ہاتھ وہ اونچا تھا۔ ہاتھ سے مراد آپ گز لے لیں، یہ جو چھت ہے یہ کتنی اونچی ہے، 10 فٹ ہوتی ہے عموماً، اور 1 فٹ 2 یا 3 گز، تقریباً 3 فٹ ہوتے ہیں ایک گز میں، 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے نا، اور 36 انچ کا 1 گز ہوتا ہے، تو 1 گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ یہ کتنا ہوگا، یہ 10 فٹ ہے یا اس سے اوپر کچھ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ 40 ہاتھ تھا، اس کو آپ 4 منزلہ کر لیں تو بنتا ہے، اتنا وہ اونچا تھا۔ اور چوڑا کتنا تھا، یہ جتنی آپ کی گلی شروع سے لے کے یہاں تک ہے اتنا چوڑا بنتا ہے، اور تھا وہ خالص سونے کا بنا ہوا، اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، جیسے پھول بنے ہوئے تھے نا تو پھولوں کے بیچ میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا بھاری مضبوط تخت کتنی دیر میں اٹھا کے وہ لے آیا، جتنی دیر میں حضرت سلمان نے پلک جھپکی اتنی دیر میں اس نے لا کر حاضر کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ طاقت والے نے نہ لایا مگر علم والے نے لایا۔ جو طاقت والا ہے نا اس کے لیے قرآن میں عفریت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ عفریت جو ہوتا ہے نا یہ جن نہیں ہوتا، یہ جن سے بہت بڑی کوئی بلا ہوتی ہے جس کو عفریت بولتے ہیں، وہ نہ لا سکا حالانکہ اس کا اتنا زور تھا، تو وہ لے آیا جس کے پاس علم تھا۔ یہ کرامت تھی آصف بن برخیہ کی جو سلمان کے وزیر ہیں۔ اور یہ حضرت سلمان کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، پھر سوچو خود رسول اللہ کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور اگر غلاموں کی شانوں کا عالم ایسا ہے تو پھر دیکھو کہ غلاموں کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کرامت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کرامت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اسی لیے بیان فرمائی تاکہ جو لوگ ولیوں کو نہیں مانتے اور ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے وہ مانے کہ اگر سلمان کا وزیر کرامت دکھا سکتا ہے تو رسول اللہ کے ولی کی امت سے ولی کیوں کرامت نہیں دکھا سکتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ہر نبی شان والا ہے لیکن رسول اللہ سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ تو اللہ پاک کو پتا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ ولیوں کو بھی نہیں مانیں گے اور ولیوں کی کرامتوں کو بھی نہیں مانیں گے، تب اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا، ورنہ اگر نہ بھی کرتے تو بھی قرآن کے بیان کو تو کوئی فرق نہیں نہ پڑنا تھا۔
لیکن اللہ جو جانتا اور دیکھتا ہے وہ اللہ ہی جانتا اور دیکھتا ہے. تو ولی آپ کو سمجھ آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ بھی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. شعور مطلب اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ تم اس بات کی گہرائی تک پہنچ سکو کہ یہ ہے کیا. جدھر اللہ تعالیٰ شہید کی زندگی کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے نا بل انتم لا تشعرون، وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہے بھی نہیں. اگر کسی کو ولی کی شان کی سمجھ نہیں آتی یا کسی کو ولی کی کرامت کی سمجھ نہیں آتی تو خاموش رہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے اور یہ ویسے. چپ رہیں. وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی اور اللہ کی آپس کی بات ہے. یہ نہ ہو کہ دو بڑوں کی دوستی میں آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. اللہ کریم اپنے دوستوں کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے خلاف خود اعلان جنگ فرماتا ہے. قرآن میں اللہ نے جن 3 لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کے ولی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میں اس سے خود جنگ کروں گا. اللہ سے کون جیت سکتا؟ تو اس لیے اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے ولیوں کی طرف کھولے. اللہ پاک ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ان کے معاملے میں ہمیں بہترین گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو اللہ کریم ان کی شانوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے خلاف ایک لفظ بھی سوچنے یا بولنے سے اللہ کریم یہ گستاخی اور بے ادبی ہے اور سب سے زیادہ بندے کو بے ادبی مار کے گراتی ہے. اللہ کریم بے ادبی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سایانے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں، رنگ رل گئیاں، نور آئے تے غم سارے بھول گئیاں. سایانے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں، رنگ رل گئیاں، نور آئے تے غم سارے بھول گئیاں. سایانے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں، رنگ رل گئیاں، نور آئے تے غم سارے بھول گئیاں. نہ کرنا او دی عادت نہیں تے در تو ہٹ دے اسی بھی نہیں. نہ کرنا او دی عادت نہیں تے در تو ہٹ دے اسی بھی نہیں. نہ کرنا او دی عادت نہیں تے در تو ہٹ دے اسی بھی نہیں. تے در تو ہٹ دے اسی بھی نہیں. سایانے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں، رنگ رل گئیاں، نور آئے تے غم سارے بھول گئیاں. سونے دی عطاواں دے باجوں اے کلی ساڈی وسی بھی نہیں. سونے دی عطاواں دے باجوں اے کلی ساڈی وسی بھی نہیں. سونے دی عطاواں دے باجوں اے کلی ساڈی وسی بھی نہیں. اے کلی ساڈی وسی بھی نہیں. سایانے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں، رنگ رل گئیاں، نور آئے تے غم سارے بھول گئیاں. رنگ رل گئیاں، نور آئے تے غم سارے بھول گئیاں. انہاں ویکھ لیا تے پار ہوئی ساڈی کشتی کدرے پھسی
سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں سایاں نے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں. گھر میں اگر وائی فائی لگا ہے تو آپ کام کاج کرتے وقت اس کو لگا لیا کریں تاکہ یہ سب اچھا کلام آپ بار بار سن سکیں اور اسے سن کے اللہ کریم آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ محرم کے بغیر عمرے پہ جایا جا سکتا ہے. تو اس کی کنڈیشن ہے اگر آپ کسی مرد ایجنٹ کے ساتھ جا رہی ہیں نا جیسے آدمی لے کے جاتے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے کیونکہ ظاہر آپ کو اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی 100 مسئلے آپ کو ڈسکس کرنے پڑیں گے اور اس طرح اجازت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی عورت کے ساتھ جائیں جیسے میں جاتی ہوں جب میں عورتوں کو لے کے جاتی ہوں تو میں خود سارا کام کرتی ہوں. میرے گھر میں مردوں والا کام میرا بیٹا اور میرے شوہر کرتے ہیں اور عورتوں سے ہر بات کرنا عورتوں کو ساتھ رکھنا عورتوں کو لے کے جانا وہاں ہوٹلوں میں عورتوں کو کمرے دینا ان کا خیال کرنا کوبرا کرنے ساتھ لے کے جانا اور انہیں سب کچھ بتانا یہ سب کام میں اور میری بیٹی اور میری سرفرا ہوتی ہیں ہم کرتی ہیں. تو جو عورتیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں انہیں وہاں مردوں سے منہ ماری نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ان کا مردوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہاں سے ان کے گھر والے جہاز میں بٹھاتے ہیں وہاں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور واپسی پر وہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان اترتی ہیں. اس طرح اگر آپ جائیں تو آپ کو اکیلے بھی جانے کی اجازت ہے کیونکہ محرم کا مطلب ہوتا ہے راستے کی مصیبتوں سے بچانے اور تکلیف سے بچانا. تو اگر آپ عورتوں کے گروپ کے ساتھ جاتی ہیں تو آپ کو راستے کی تکلیف ہو اللہ نہ کرے کہ کوئی ہو اگر کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو اس کے لیے عورتیں ہی آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. دسمبر میں انشاءاللہ ابھی 12ویں مہینے کی 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہمارا گروپ نکل رہا ہے عمرے کے لیے اور اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتی ہیں تو پاسپورٹ ہمارے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. آپ ابھی دعا اور سلام کے بعد ہمارا کارڈ لے لیں اور پھر فون کر کے آپ جو بھی معلومات لینا چاہیں آپ بہت آرام سے دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. الہ العالمین الرحمن الرحیم. بے دو حساب مرتبہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو اپنے محبوب کے اسم محبت کی برکت سے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور مبارک ذکر کے صدقے سے ہم سب کو اس چھت کے نیچے بلایا اور اپنے محبوب کا مہمان بنایا. اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام رب العالمین اس نعمت کے لیے کس قدر تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے تمام مخلوقات میں ہمیں انسان پیدا فرمایا. اور اے اللہ اس سے بڑھ کر تیرا شکر ہے انسان تو کافر بھی ہے. اے اللہ اس سے بڑھ کر تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو اپنے محبوب کو امتی بنا کر پیدا فرمایا اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا. اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین. تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا کلمہ طیب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور جس کا پھل نہایت ہی بہترین ہو. اللہ پروردگار ارحم الراحمین یہ ہمارے نصیب ہے کہ تو نے ہمیں اس گھنے اونچے اور گہری جڑوں والے درخت کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بلکہ ہمارے زور سے نہیں ہمارے عمل سے نہیں بلکہ صرف تیرا فضل ہے جس کے صدقے سے تو نے ہم گندوں اور گناہ گاروں کو یہ نعمت عظمی نصیب فرمائی ہے. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین جب انسانوں کی روحیں ان کے جسموں میں ڈالی جا رہی ہیں اس وقت تو نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ پروردگار اگر تو ہمیں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا نہ کرتا تو ہم بھلا تجھے کیسے جانتے بارے تعالی. ہمیں قرآن کیسے ملتا, ہمیں سلطان کیسے ملتے, ہمیں رمضان کیسے ملتا,
ہمیں مکہ کیسے ملتا، ہمیں مدینہ کیسے ملتا؟ اللہ پروردگار یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو تو نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم ان میٹھی اور پیاری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار کہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم تیری بندیاں بنتے، یہ تیرا فیصلہ ہے کہ تو ہمارا رب ہو، تو ہمارا اللہ ہو، تو ہمارا پروردگار ہو۔ اے ہمارے پروردگار یا رحمن الرحیم، تو سا بادشاہ بلائے بھی اٹھائے بھی کام بھی کروائے اور پھر خالی ہاتھ اٹھائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بارہ الہ بس جب تو اپنے بندوں پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو تو انہیں اپنا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا فرما لیتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار یا رحمن الرحیم، جو بھی کچھ اس محفل میں یہاں موجود ہے اللہ پاک الہ العالمین، کمیاں کوتاہیاں اور خامیاں ضرور ہوں گی کیونکہ ہم سب بندے ہیں اور بندہ خود ناقص ہے، تو اس کا کام نقص سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ہمارے پروردگار مگر یہاں آنے میں اور اس محفل کے سجانے میں جو چیز سلامت اور ثابت ہے وہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اے اللہ پروردگار یا رحمن الرحیم، جیسے ان کی شان ہے ویسا نہ ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں نہ ان کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی ہے ہمارے پروردگار یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوگا، یہ تیرا ہم پہ کرم ہے کہ تو اپنے کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین اے ارحم الراحمین، بس ان محبوب کا صدقہ جن کے صدقے میں تو نے ہمیں بلایا اور یہاں بٹھایا، ہم سب کا آنا بیٹھنا، ہمارا سننا سنانا، ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ اللہ کریم و رحمان، جو کوئی غلطی کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے اور ہم سب کو اس برکت والی محفل سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم بخشی ہوئی حالت میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخشی ہوئی حالت میں ہم سب کو مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، اپنے پیارے اور میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، ان پیارے 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 میٹھے میٹھے آقا محبوب کا واسطہ جو آپ کے حبیب ہیں، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہماری اس محفل کے کل ہدیے کو قبول و منظور فرما کر بڑھا چڑھا کر روشن اور منور فرما کر اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو تقسیم فرما دیں، امت محمدی کے سارے اچھوں کو عطا فرمائیں، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائیں، کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ فرمائیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے خاندانوں میں موجود تمام فوج شدگان کو اس برکت والی محفل میں سے حصہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائیں اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات نصیب فرما دیں۔ لا العالمین ارحم الراحمین، اب کوئی سبب ایسا بنا دیں کہ جیسے ہم اپنے سے آگے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ایسے ہم سے پیچھے رہ جانے والے ہمیں اپنی دعاؤں پر حصہ رکھیں اور وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لا العالمین ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں آپ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ کے اسباب عطا فرمائیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو صحت مند ہیں انہیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، اپنے خاص فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اس محفل سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، بخشی ہوئی حالت میں زندہ رکھیں اور بخشی ہوئی حالت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو اچھے نصیب فرمائیں، ان کے لیے غیب سے اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، ان سب کے سکھ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو بار بار مکہ شریف اور مدینہ شریف دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور ہمیں قبولیت والے حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام، ہم سے جب بھی کبھی جس بھی کسی نے جس بھی دعا کو کہا ہے سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دیں۔ اللہ پاک کریم و رحمان و مہربان، جو بھی کچھ ہم نے مانگ لیا ہے آپ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیں اور جو بن مانگا رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دیں۔ اللہ پروردگار اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں اور اس طرح راضی ہو جائیں جس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدا کرنا یا رسول اللہ فدا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین۔ جی ابھی تک تبرک تقسیم ہو رہا ہے، ذرا ابھی نہ اٹھیے گا، تقسیم ہو جائے تو پھر آپ سلام کے لیے اٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ آقا غلام در پہ کھڑے ہیں، آقا غلام کر لو قبول سب کا سلام، کر لو قبول سب کا سلام، کر لو قبول سب کا سلام، در پہ کھڑے ہیں۔ ادنا گدا ہے حاضر حضور، بھیک کے طالب ہیں ہم حضور، ہم پہ کرم ہو، ہم پہ کرم ہو، ہم پہ کرم ہو، خیر الانام کر لو قبول سب کا کھڑے ہیں، آقا غلام کر لو قبول سب کا سلام، در پہ کھڑے ہیں۔ ہم سے بروں کو کون بچائے، ہم سے بروں کو کون بچائے، تم جو نہ دیکھو کون چھڑائے، رحمت سے کر دو مشکل تمام، رحمت سے کر دو مشکل تمام، کر لو قبول سب کا سلام۔ آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب محبت کرنے والوں کے لیے رستے عافیتوں کے ساتھ آسان فرما دیجئے، اور اپنے قریب سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی، ہماری دعاؤں کو بھی، ہماری محفل کو بھی، اور اس محفل کو سجانے والوں نے جتنی کوششیں کی ہیں، جتنا خرچ کیا ہے، جتنا یہ تھکے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک پائی ان سے قبول و وصول و منظور فرما لیں، اور ایک کے بدلے سے کروڑوں لاکھوں گنا زیادہ عطا فرمائیں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ میلاد منائیں۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ